السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج میں بڑے ہی اہم مسئلے پہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ یہ جو موجودہ دور ہے نا، گزرے ہوئے تمام ادوار کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ پرفتن دور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا وہ کہ قرب قیامت فتنے اس قدر عام ہو چکے ہوں گے اور اس قدر لوگوں پر برسیں گے جس طرح بارش برستی ہے، یعنی کہ جس طرح برسات ہوتی ہے نا کہ قطرے ہم سے گنے نہیں جاتے، شمار نہیں ہوتے، بالکل حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اسی طرح قرب قیامت لوگوں پر فتنوں کی برسات ہوگی۔ تو بالکل یہ وہی دور آ چکا ہے کہ ہمیں پتہ ہی کو نہیں چل رہا کہ ہم کس کو فتنہ کہیں، کس کو آزمائش سمجھیں، کس سے ہم بچیں، کس کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے، کس کی طرف ہم نے توجہ نہیں کرنی۔ موجودہ دور بالکل اسی طرح کا دور آ چکا ہے۔ خیر، اور دوسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت جو لوگ ہوں گے وہ اپنے پہلوں کو برا کہیں گے، یعنی کہ اپنے گزرے ہوئوں پر لان تان کریں گے، ان پر طعن و تشنیع کریں گے، سب و شتم کریں گے، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی قیامت کے قریب نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب جس چیز پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں نا، وہ چیز اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، عظیم فتنہ ہے۔ یوں سمجھو کہ ہر دوسرا بندہ اس فتنے کی قید میں ہے، ہر دوسرا بندہ، وہ علم والا ہے یا لا علم ہے، اس فتنے کے اندر وہ قید ہو چکا ہے، جس فتنے کی میں آپ سے آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فتنہ کون سا ہے؟ وہ فتنہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو برا بھلا کہنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر سب و شتم کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر طعن و تشنیع کرنا۔ اب دیکھیں، بڑی بے باکی سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو باغی کہہ دیا جاتا ہے، بڑی دلیری سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الیاذ باللہ تعالیٰ برا بھلا کہہ دیا جاتا ہے، لالچی انسان کہہ دیا جاتا ہے۔ بڑی دلیری سے اللہ معاف فرمائے الیاذ باللہ تعالیٰ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں بزرگ ہستیوں کو یعنی کہ شیخین کو الیاذ باللہ تعالیٰ غاصب کہہ دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ ظالم کہہ دیا جاتا ہے۔ بڑی بے باکی سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، یہ جو غیر ملکی جھنڈے ہوتے ہیں نا اور غیر ملکی ایجنسیز ہوتی ہیں، کسی ملک کے امن کو خراب کرنے کے لیے اس ملک کے حساس مسئلے کو چھیڑ دیتے ہیں اور اس پر کچھ لوگ اکٹھے کرتے ہیں کہ تم نے اس مسئلے کو ڈسکس کرنا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اشتعال پیدا ہو جائے، بدامنی پیدا ہو جائے، لوگ لڑنا شروع کر دیں۔ تو پہلی بات یہ ہے، غیر ملکی ایجنسیز ہمارے ہاں لوگوں سے یہ کام کرواتی ہیں پیسے دے کے۔ دوسرے نمبر پر کچھ لوگ اپنے فرقے، اپنی جماعت، اپنے گروہ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں تاکہ ہم یہ جھوٹ، یہ کہانیاں، یہ قصے لوگوں کے دماغ میں ڈالیں اور ان کے نظریات کو بدلیں اور اپنی طرف کھینچیں، اپنی جماعت، اپنا گروہ، اپنے فرقے کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ اور نمبر تین، یہ اس لیے یہ کام کرواتے ہیں تاکہ مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو۔ آپ سوچیں گے کہ بھائی اس مسئلے پہ آ کے مسلمانوں کا ایمان کیسے کمزور ہوگا؟ کیسے ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بندہ ہے، اس کی عمر 80 سال ہے یا 85 سال ہو چکی ہے۔ اب جس کی عمر 80-85 سال ہے وہ سادہ سا مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اپنا صدقہ زکوٰۃ کرتا ہے، وہ قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، حدیث پڑھا ہوا نہیں ہے۔ اس نے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک یہی سنا ہوا ہے، حضرت صدیق اکبر کی یہ شان ہے، حضرت فاروق اعظم کی یہ شان ہے، حضرت عثمان غنی کی یہ شان ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان کی یہ شان ہے۔ اس نے بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک یہی سنا ہوتا ہے، یہ تو بہت اعلیٰ ہستیاں ہیں۔ لیکن کوئی کتاب پڑھنے والا یا کوئی قرآن پڑھنے والا یا کوئی حدیث پڑھنے والا جب اٹھ کر ان بڑی ہستیوں پہ وار کرتا ہے نا، اس بندے کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار یہ تو عالم دین ہے، یہ تو پڑھا لکھا بندہ ہے، یہ تو کتاب کا حوالہ دے کے اصحاب کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ان پر طعن تشنیع کر رہا ہے، ان میں عیب ڈھونڈ رہا ہے، عیب جوئی کر رہا ہے، وہ بندہ مان جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو اس سے سب سے پہلے اس کا وہ نظریہ جو بچپن سے لے کے بڑھاپے تک تھا کہ صحاب بہت اعلیٰ ہستی ہیں، وہ نظریہ ختم ہو گیا۔ جب وہ نظریہ ختم ہوا تو جب حضرت صدیق اکبر تک بات چلی گئی نا، حضرت صدیق اکبر بھی کمزور ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں یار حضرت صدیق اکبر تیار کرنے والے تو حضور بذات خود ہیں، تو الیاذ باللہ تعالیٰ وہ سوچتا پھر نبی بھی کمزور تھے، نظریہ بھی گیا، ایمان بھی گیا۔ یہ نقصان ہو رہا ہے، ہاں جی۔ اور ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بس ٹھیک ہے جو صحاب کے بارے خلاف وہ اس کو بھی سنتے ہیں، جو اپنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے خلاف بولے ہم اسے بھی سنتے ہیں، جو اولیاء کے خلاف بولے ہم سبھی کو سنتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ذہن کے اندر یہ بالکل بات فٹ نہیں ہو رہی کہ ہم نے کس کو سننا ہے اور کس کو نہیں سننا، ٹھیک ہے جی۔ اب تھوڑا آگے آئے، میں ایک اور بات آپ کو سناتا ہوں۔ یہی اصحاب جن کو آج لوگ طرح طرح سے بہانے بنا بنا کے ان پر سب و شتم کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، یہی اصحاب
انہی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، کیا لوگو میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوا غرضا بعدی، فرمایا خبردار میرے جانے کے بعد میرے اصحاب پر سب و شتم نہ کرنا، تان تشنیع نہ کرنا، میرے صحاب کی عیب جوئی نہ کرنا، میرے صحاب پر وار نہ کرنا، خبردار میرے اصحاب کی عزت کرتے رہنا۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سب اصحابی فلعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، حضور نے فرمایا پھر اس کے باوجود بھی جو بندہ میرے صحاب پر سب و شتم کرے گا، برا بلا کہے گا، حضور نے فرمایا اس پر خدا کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور کل کائنات کے کلمہ گو مسلمانوں کی بھی لعنت ہے۔ یہ وہی اصحاب ہیں، انہی اصحاب کی بات ہو رہی ہے جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک میں بھی ذکر ہے، میں انہی اصحاب کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، فرض کریں جو لوگ یہ کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر ہی ٹھیک نہیں تھے، میں کہتا ہوں سنو، اگر حضرت صدیق اکبر ہی ٹھیک نہیں تھے پھر کائنات کا کون سا بندہ ہے جس کو تم ٹھیک کہتے ہو؟ ہاں جی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساری زندگی گزارنے والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو صداقت کا علمبردار بنایا، اگر وہی بندہ ٹھیک نہیں تو بتاؤ بندہ کون سا ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اور انہی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود فرما رہے ہیں کہ من احب اصحابی فقط احبنی، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میرے صحاب سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ من سب اصحابی، کہ جس نے میرے اصحاب کو برا بلا کہا اس بندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہا، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ یہ بھی تصور کریں۔ اب ایک اور روایت میں مسند احمد بن حنبل کی پیش کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل یہ روایت لے کے آئے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے یہ حضور سے بات سنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب دلوں کو پیدا فرمایا نا، تمام کے دلوں کو، تو دلوں کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے تمام دلوں پر نظر رحمت فرمائی، نظر رحمت فرمائی، اور ان تمام دلوں میں جو سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ اور سب سے سونا دل تھا وہ اللہ رب العزت نے میں محمد کا پایا، یعنی کہ سب سے خوبصورت دل میرا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ فاصطفاہ لنفسہ، اللہ رب العزت نے اس دل کو اپنی اطاعت اور اپنی محبت کے لیے چن لیا، میرے دل کو چن لیا۔ اب پھر چننے کے بعد کیا کیا؟ مجھے رسالت عطا فرمائی، مجھے مبعوث فرمایا، مجھے امام الانبیاء بنایا، خاتم المرسلین بنایا۔ اس سے آگے حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر میرے دل کو چننے کے بعد، پسند کرنے کے بعد اللہ نے پھر تمام دنیا کے لوگوں کے دلوں پر نظر فرمائی۔ جب دیکھا جو سب سے خوبصورت دل تھے، سب سے سونے دل تھے، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہ نے وہ میرے اصحاب کو عطا فرمائے، اور پھر ان میرے اصحاب کو وزراء نبی ہی میرا ساتھی بنا دیا، اور یقاتلون علی دین ہی، اور دین کی اشاعت کے لیے انہیں پسند فرما لیا، دین کی تبلیغ کے لیے انہیں پسند فرما لیا، جہاد کے لیے انہیں پسند فرما لیا۔ اب دیکھیں ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود اصحاب کی شان اور عظمت بیان کرتے ہیں، ایک طرف قرآن بذات خود اصحاب کی عظمت اور شان بیان کرتا ہے، اور ایک طرف آج کل کے ہاں جی لونڈے لپاڑے، ہاں جی آج کل کے بے حیا، ہاں جی میں تو کہوں گا بے نسل بد کردار، وہ لوگ اصحاب پر تان تشنیع کرتے ہیں، اصحاب پر سب و شتم کرتے ہیں۔ تو اس بات پہ آپ ذرا توجہ فرمائیں، اس بات کو سوچیں سمجھیں۔ ہر وہ شخص جو بد عقیدہ ہے، ہر وہ شخص جو اصحاب اور اہل بیت کی عزت کا دشمن ہے، ہر وہ شخص جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، وہ شخص اسلام کا بھی دشمن ہے اور ملک پاکستان کا بھی دشمن ہے اور یہاں کے امن کا بھی دشمن ہے۔ اس لیے کوشش کریں ہر فتنہ پرور بندے سے بچیں، اور اس عظیم فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پرفتن دور کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔